جی میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ موجود ہوں میں حضرت علامہ سید ظہیر الحسن شاہ جیلانی چاند پوری کا 18واں عرس کے حوالے سے اس تقریب میں موجود ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید خورشید الحسن جیلانی صاحب۔ آئیے ان سے معلوم کریں گے کہ یقیناً یہاں پہ جو عرس شریف کا اہتمام کیا گیا، کب سے کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے جو مستفید ہونے والے جو لوگ ہیں وہ کہاں کہاں سے آتے ہیں، اور یقیناً آپ کا بھی بعض تعلق جو ہے ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور یقیناً بہت ساری ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں۔ کن کن شعبات میں کام ہو رہا ہوتا ہے؟ جو ہے وہ اس میں تصوف کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ دل کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ نفس، اور اس کے بعد جب آپ حضور سے سچی اور حقیقی محبت، جب آپ سچی اور حقیقی محبت کرتے ہیں حضور سے اور محبت ہوتی ہے تو دل جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور حق اور باطل میں کی شناخت ہوتی ہے۔ جب حق اور باطل کی شناخت ہوتی ہے تو پھر آپ کی حضور کی اتباع میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا درد، تفرقہ ختم کرنے کی چیزیں، آپس میں اخلاق، سب سے بڑی بات اخلاق کی ہوتی ہے، امت میں یکجاہی اور ہمدردی ایک دوسرے سے کرنا، اور محبت کو پھیلانا، اور پیس قائم کرنا، امن قائم کرنا، یہی تصوف کا بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ غریبوں کی مدد کرے، یتیموں اور مسکینوں کا حق جو ہے وہ ان کو دیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کو پہنچنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی مدد اور اخلاق کے ذریعے دین پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بس یہی میسج ہوتا ہے، اور دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ان کے خلفاء ہیں، مریدین ہیں، اور یہ میسج دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ یونیٹی کا نا، انکلوسیو ناٹ ایکسکلوسیو، سو انکلوژن کا ہوتا ہے، یہ سب کو ٹوگیدر کریں۔ داتا صاحب ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں یہاں پہ انڈو پاک میں، اور بڑے بزرگ حضور غوث پاک ہیں، اصل میں حضور غوث پاک کی اولاد ہیں، اور وہ یہی یتیموں اور مسکینوں کا مین مقصد یہ ہوتا ہے، لنگر کھلانا، کھانا کھلانا۔ مولوی القادری فتانی ہے، اور میں 1969 سے ان کے ساتھ منسوب ہوں۔ میں اور میری فیملی اور میرے والدین سب ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ پہلے ان کی رہائش عزیز آباد میں تھی، اور 1980s میں یہاں تشریف لائے، یہاں پہ موو ہوئے، اور ان کا وصال 2005 میں ہوا ہے۔ اور ان کی جو مجھے آپ نے پوچھا تھا کہ ان کی کرامت کیا ہے، کرامت کا تو ڈسکس میں اتنی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ پہلے تو یہ حسنی حسینی اور فرزند غوث الثقلین ہے، اور 41 پش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی پش ملتی ہے۔ یہ علم لدنی کے مالک ہیں، ان کی سب سے بڑی کرامت، ان کو حضور غوث پاک اور مولا کائنات نے لعاب دین چٹایا تھا، اور ان کا جو پروف ہے وہ یہ ہے کہ ان کو حکم ہوا تھا کہ کتابیں لکھیں۔ جب کتابیں لکھی تو مجھے فرمایا کہ یہ ساری کتابیں جو حدیث شریف کے لے کے آ جاؤں، اس لیے کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا لکھوائیں گے۔ تو یہ صبح فجر سے لے کے اشراق تک نماز وہ لکھتے رہتے تھے، اور اس میں لکھتے تھے حدیث نمبر 100، حدیث نمبر 100 فلانا۔ یہ جب لکھ کے پھر ترجمہ کر ہم لوگ نکال کے دکھا دیتے، کہتے تم بھی پڑھو اور مجھے بھی بتاؤ کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہاں کا حوالہ دیا درگاہ شاہ جیلانی کا، تو صاحب مزار علامہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں علامہ امام اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اہل سنت کی بڑی اکابر ہستیوں کو کے ساتھ ان کا رہا، اور ان کے ساتھ بیٹھک، ان کے ساتھ نشستیں، اس کی بھی سارے ان کے پاس قوائف موجود ہیں، تمام ریکارڈ۔ تو کوشش یہی رہی علماء اور مشائخ کی کہ امت جو ہے نا متحد رہے، اور اتحاد بین المسلمین کی ایک فضا قائم رہے، جس کے لیے مشائخ نے ہمیشہ کام کیا، اور تمامی سلاسل کے مشائخ، چاہے نقشبندی سلسلے کا قادری، چشتی، سہروردی، نظامی، صابری، جتنے بھی مشائخ ہیں، یا ان کے علاوہ علماء حضرات ہیں، یہ سب ایک پیج پر نظر آئے، جس کی وجہ سے امن رہا۔ اور آج بھی کوشش یہی ہوتی ہے علماء مشائخ کی کہ ایک پلیٹ فارم پہ رہیں تاکہ امت متحد رہے، اور یہی ایک مشن ہے اولیاء کا۔ دیکھیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس کراچی میں صوبہ سندھ کی دھرتی میں جو ہے بزرگان دین موجود ہیں،
اور انہی کی وجہ سے دیکھیں یہ جو معاملہ ہے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان آزمائشوں کو پار یہی بزرگان دین لگاتے ہیں جن سے ہم دعا کرتے ہیں اور جن کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کی آواز سن سکتے ہیں اور ان کی آواز وہ لوگ سن سکتے ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے عقیدت رکھتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ میں موجود ہوں خورشید الحسن شاہ جیلانی چاندپوری صاحب کے مزار شریف پر اور یہاں عرس کا 3 روزہ عرس کا سلسلہ ہے. ہر سال عرس کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں پاکستان بھر سے علماء کرام نعت خواں اور سما کے لیے قوال حضرات آتے ہیں. آج محفل کا 3را دن ہے جس میں محفل سما کا سلسلہ جاری ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہاں پر اور فیض حاصل کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 12واں عرس ہے 18واں عرس ہے اور اس 18ویں عرس کے موقع پہ میں جیسے جیسے سال بسال عرس ہو رہا ہے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ جوق در جوق آتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ محفل جو ہے 3 روزہ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے اور صبح 3 بجے تک ہوتی ہے. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.